سورہ العصر میں 4 چیزیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا۔ ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے۔ سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا۔ ایسی کوئی بک پڑھے، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں، لیکچر سن لیں۔ تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ، اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے۔ میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، اور بالکل صحیح۔ میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتا ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا، ٹھیک ہے۔ آج کل کا تو میوزک بنا اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اوکے۔ تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے۔ ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی سمجھتے ہیں، obsessive compulsive disorder، اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا، دوائیوں پہ دوائیاں، سائیکالوجسٹ۔ آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں، دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، بیزی ہوا ہوں، او سی ڈی ختم ہو۔ یہ جو بیماریاں نا، او سی ڈی، میجر ڈپریشن، جنرلائز اینگزائٹی، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہوئی۔ جنرلائز اینگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑتے تھے، اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی، ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، شفا دی، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا، تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھے۔ آپ دیکھیں، سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تھی ایمان، ایمان لاؤ، ایمان کو بوسٹ کرو۔ نمبر 2 عمل صالح، سورہ عصر۔ عمل صالح ہیں کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم، کوئی اور نہیں۔ یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو، نہ، پہلا عمل پریئنگ نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے۔ پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ۔ دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ۔ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا، ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے، اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہو، اس ٹالرنس کی پیک، انتہا ماں باپ کے سامنے ہو۔ ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں، لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں کہ یار نہیں، اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے، تعلق نہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو، کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ، جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں۔ ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں، میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے، مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنے میں، ٹھیک ہے۔ پھر دیگر ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو، تو سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے۔ آپ نوٹ کریں، جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر، سبحان اللہ۔ یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کا، اس کے علاوہ سب رک جائے گا۔ مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت پاورفل۔ صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔
दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए जिक्र, हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाह। जिक्र तुम्हारी खुराक होगी, जिक्र विल सस्टेन यू। ठीक है, आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट जिक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीजें। हिंदूज अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं, ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका जिक्र। तो हर तहजीब में जिक्र रहा है, लेकिन जो जिक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, लेकिन जरा इधर से कॉन्शियस हो, आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाता है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नजर आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनविजिबल है, माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को खत्म कर दे। इतने इंपॉर्टेंट है जिक्र। ठीक है, तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से जिक्र की वजह से निकलते देखा। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की से ज्यादा वो भी चले करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिक्र हेल्प कर, उससे ज्यादा जिक्र से निकलते देखा मैंने। ठीक है, अपने खानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह जिक्र में जो है ना, वो अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इंसान को ग्रेड्स की फिक्र है, डिग्री लेने की फिक्र है, नौकरी लेने की फिक्र है, स्टेटस की फिक्र है, इंसान को मशहूर होने की फिक्र है। ये जो नीड्स डिफाइन किए हैं अब्राहम मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक पिरामिड बनाकर कुछ नीड्स डिफाइन की कि जैसे जैसे आप पिरामिड के ऊपर जाते जाते हैं आपकी नीड बढ़ती जाती है। तो सम ऑफ द बेसिक नीड्स ही डिफाइंड आर कि सबसे पहले इंसान को जाहिर है कि फूड चाहिए, फूड बहुत बेसिक नीड। इसके बाद उसने कहा कि इंसान को लव चाहिए, इंसान को बिलोंगिंगनेस चाहिए, इंसान को सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। जैसे जैसे उसकी सारी नीड्स फुलफिल होती जाती है, नेक्स्ट नीड आती है। नेक्स्ट नीड है नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के बाद फिर नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके नजदीक जो कॉन्सेप्ट है वही इकबाल का, इलामा इकबाल का मेरे नजदीक खुद ही का कॉन्सेप्ट, कि जब इंसान उस लेवल पर पहुंच जाता है कि इंसान बहुत मुश्किल हालात का बड़े अच्छे से मुकाबला कर लेता है, क्योंकि उसकी बाकी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड, यानी उसकी फूड की नीड फुलफिल्ड है, उसकी जॉब लगी हुई है, उसको कोई माशी परेशानी नहीं है। तो दैट्स व्हाई सच पीपल आर एबल टू डू बिग थिंग। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब्राहम मैस्लो का जो हायरार्की है, ये जो नीड्स की हायरार्की बनाई ना, इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, अब्राहम मैस्लो की थी। सहाबा के पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं, फूड, यानी ऐसे भी वक्त आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सहाबा पे, कि खाने को 2 वक्त का खाना मौजूद, बल्कि पूरे पूरे दिन का खाना मौजूद होता था, और 1 खजूर 2 खजूर पे गुजारा कर। तो ये वाली नीड तो उनकी फुलफिल्ड नहीं, ना ही उनकी वो वाली नीड फुलफिल्ड थी कि मुआशरे में वो रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे आज की सोसाइटी में भी जो इस्लाम पर चलने की कोशिश करेगा, या जो जाहिर है कि दीन पर चलेगा, वो रिस्पेक्ट खो देगा, उसको इनकॉम्पिटेंट लेबल किया जाएगा। ये तो एक हदीस में भी आता है ना कि क़यामत के करीब तुम्हें चॉइस दी जाएगी, या इनकॉम्पिटेंट लेबल हो जाओ या इमोरलिटी का रास्ता इख्तियार करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चूज बीइंग इनकॉम्पिटेंट, चूज बीइंग लेबल्ड एज इनकॉम्पिटेंट। तो ये अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसी हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी इंसान मोरालिटी की बात कोशिश करता है, प्रॉफिट की बात करने की कोशिश करता है, उसको मॉक किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बहुत ही ना आउटडेटेड सा समझा जाता है। तो सहाबा को बहुत आउटडेटेड समझा गया। सहाबा को तो वो नीड नहीं मिली, यानी एक चौधरी बनने वाली जो नीड होती है वो तो मुआशरे में नहीं थी। येट दे वर एबल टू डू बिग थिंग्स, अनइमेजिनेबल थिंग्स। आप सोच भी नहीं सकते किस किस तरह के कारनामे हैं सहाबा के। किस वजह से? क्योंकि मैं समझता हूं उनके पास ये एक चीज थी, जो चीज आज हमारा टॉपिक भी है। वो एक चीज क्या थी कि इलामा इकबाल ने कहा है ना कि हमने तो दरिया में भी घोड़े दौड़ा दिए। तो वो चीज क्या है? एनी गेसेस जिसकी वजह से उन्होंने
دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں کود جاتے تھے. وہ کس چیز کی پاور تھی ان کے اندر؟ بیسک نیسیسٹیز تو نہیں تھی. تو کیا خیال ہے آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ یعنی وہ کیا پاور ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کرتے؟ خود ہی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اسلام میں ایک نام ہے، توکل. جی ایمان، بالکل ٹھیک. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان. ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مومنون کا بہت ذکر کیا قرآن میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو who are the mu'minun؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو today on our list in things that matter is ایمان. Linguistic meaning of ایمان سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایمان is a word used in the Arabic language coming from the root word amana. الف میم نون، amana. Aman is to be secure from fear. Number one, to have a content heart and to have attained prosperity and good health. امن سے پہلی چیز مراد ہے to be secure from fear. دوسری مراد ہے to have a content heart. ایسا دل جو راضی ہے، جو غنی ہے. کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے چیز کہ سکینت فیل ہوتی، سکون فیل ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے. And to have attained prosperity and good health. اور پروسپیرٹی یعنی ریچنس آف دی ہارٹ، یا پروسپیرٹی سے مراد خوشی بھی ہے یہاں پر، اینڈ گڈ ہیلتھ اور اچھی ہیلتھ ہونا. Therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. اس سے مراد پیس بھی ہے، امن بھی ہے. اس سے مراد ڈیووشن بھی ہے، ڈیووشن سے مراد ہے اخلاص. اور اس سے مراد ہے ٹرسٹ وردینس، کسی پہ اعتبار کرنا بہت زیادہ. The opposite of ایمان is کفر. Scholars unanimously agree that ایمان means certificate. تو ثابت ہی ہو گیا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلمان کون ہوتے ہیں، دونوں مختلف لوگ. مسلمان وہ ہیں جنہوں نے بس سبمٹ کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، ایکنالج کر لیا کہ ٹھیک ہے اسلام از دا ٹروتھ، ہم مانتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں بیسیکلی جو ٹرسٹ وردینس کی اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اللہ رسول کی بات وہ بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی تکلیف کے ایکسپٹ کرتے. اور اس کی اگزامپل اگر میں آپ کو ریئل لائف سے دوں تو دیکھیں، آپ ایک جگہ ایک روڈ پر جا رہے ہیں اور سامنے پولیس والا کھڑا ہے، ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے. اب ریڈ لائٹ اشارے کی ہوتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں ٹریفک پولیس کے ڈر سے. لیکن رات کو آپ آ رہے ہیں، کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں کھڑا ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے اور ریڈ اشارہ ہے، یٹ یو اسٹاپ. پھر بھی آپ اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ آپ دل سے بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، رول فالو کرنا چاہیے، مجھے رکنا چاہیے. اٹس فار دا بیٹرمنٹ، رول از رول، چاہے کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے میں فالو کروں گا. تو یہ ایمان کی کیفیت. اور ایمان والوں کو اللہ نے بہت زیادہ پریز کیا. جیسے سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیڈوینز کہتے ہیں، عربز کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں. تم انہیں کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم نے بس اسلام قبول کی. وہ رسول اللہ کو آ کے احسان جتلاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ نے ریپلائی کیا کہ نہیں، ایمان ابھی تمہارے سینوں میں بھی انٹر نہیں ہوا. You don't even know yet کہ ایمان ہوتا کیا ہے. تو بہرحال ایمان جب آپ لے کر آتے ہیں، اس کیفیت میں جب آپ آتے ہیں کہ جب آپ کا ایمان انکریز ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، تو you achieve 3 things. کتنی خوبصورت بات ہے. نمبر 1، you feel a sense of security. آپ کے جو ڈر ہوتے ہیں، کیسے ڈر؟ انسان کے مختلف ڈر ہوتے ہیں. فیئر آف فیوچر، فیئر آف دا پاسٹ، کسی انسان سے ڈر، کسی کے کھو جانے کا ڈر. لوگوں کے بڑے ڈر ہوتے ہیں، لوگوں کے فوبیاز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کسی سے بہت دل لگا لیتے ہیں، اس انسان کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے. کسی کے فیوچر کے ڈر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی، کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کسی کے ماضی کے ڈر ہوتے ہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اب کیا ہوگا، میں فیل ہوا تھا، پتہ نہیں فیوچر میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. یقین کریں اگر آپ ایمان کے لیول پہ ہیں، آپ کا یہ ڈر ختم ہو جائے. کیسے ہوگا؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو پہلا، جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اور اس کا خوف ختم کر. اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ دے ول ہیو نو فیئر نور گریف. کوئی گریف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. دوسرا فائدہ ایمان لانے کا، ہارٹ بیکمز کنٹینٹ. لوگ بے چین ہیں آج کے دور میں. دے ہیو ایوری تھنگ یٹ ان میں ایک بے چینی ہے، ان میں ایک عجیب سی نہ کہہ لیں کہ سیڈنس ہے، ایک عجیب سی ہالونس ہے لوگ میں. جیسے سیلیبریٹیز کا لائف سٹائل آپ نے دیکھا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود there is this hollowness in them. So to have a content heart is very difficult in such a. لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہیں، اندر سے سکون میں نہیں ہے. تو ایمان جب انسان لاتا ہے، ایمان کی اس کیفیت میں ہوتا ہے، تو دوسرا فائدہ اس کو کنٹینٹ ہارٹ ملتا ہے. تیسرا فائدہ پراسپیرٹی، خوشی ملتی ہے اور گڈ ہیلتھ. ٹیکنیکل میننگ، اکارڈنگ ٹو اسلامک لیجسلیشن، ایمان is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through utterance of the tongue
اپروول آف دی ہارٹ اینڈ ایکشنز آف دا لمب. اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ایمان پر ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان از اٹرڈ تھرو دی ٹنگ. آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تو ہو گیا ٹنگ سے اکنالجمنٹ. اپروول آف دی ہارٹ, کیا ہارٹ اپروو کر رہا ہے؟ کیا واقعی آپ فرملی بلیو کرتے ہیں جیسے اللہ نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون, کہ آخرت پر یقین ہے. یقین کی کیفیت, یوقنون کا مطلب ہے 100% شیورٹی پر. تو کیا ہمارے اعمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے کہ وی آر شیور کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا؟ اگر تو شیور ہیں تو ہاؤ مچ وی آر ورکنگ. تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ, کہ واقعی میں ہارٹ سے پروو کرتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے. یہ ساری چیزوں کی اپروول, دس از ایمان. اینڈ ایکشنز آف دا لمبس, اور لاسٹلی ایکشنز کے بغیر ایمان ان. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نمازیں چلیں نہ پڑھیں, اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں. تو کیا حقوق اللہ ایکشنز نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا, زکوٰۃ دینے کا نہیں کہا, روزے رکھنے کا نہیں کہا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہے؟ وی ڈونٹ نو, پتہ نہیں, خود سے لوگوں نے ڈیرائیو کر لیا. تو ایکشنز میں بہترین ایکشن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے, کہ یا رسول اللہ واٹ از دا بیسٹ ایکشن, احسن عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو آفر صلاح ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم. بیسٹ عمل نماز اپنے وقت پہ. پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا ٹو بی گڈ ٹو. سیکنڈ بیسٹ عمل آن ہز لسٹ واز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اور پھر یہ تو ہے, ہیومینٹی تو اتنی بیسک ہے, آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے, آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے, آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے, یہ تو بہت ہی بیسک ہے. بٹ انفارچونیٹلی پیپل اگنور دیز ایکشن. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز چھوڑ دو, یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں. تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے, امام ابن حجر الاسقلانی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلاف میں سے. ہی سیز the rights of ایمان are four. جیسے ماں باپ کے رائٹ ہیں, آپ کے کچھ حقوق ہیں, عورتوں کے کچھ حقوق ہیں, اللہ کے کچھ حقوق ہیں, ایمان کے بھی کچھ حقوق. وہ 4 حقوق ہیں. نمبر 1 تقوی, گاڈ کانشیسنس. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے عمل اور اس کی جو کیفیت ہے تقوی پروو کرنا چاہیے, گاڈ کانشیسنس پروو کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے. نمبر 2 حیا, شیم. دس از the second right of ایمان. یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے کہ آپ حیا والے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے then he can do whatever he wants, she can do whatever she wants. تو حیا بہت ضروری ہے, ایمان کا تقاضا ہے حیا کا ہونا. پھر گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, تیسرا پلر ہے ایمان کا, کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا ناشکرے ہیں بہت بڑے. کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا. دیٹ از دی مینیفیسٹیشن آف گریٹیٹیوڈ. اور چوتھا ہے پیشنس, صبر. انسان کو بہت سی تکالیف آتی ہیں, حادثے ہوتے ہیں, تو اس میں پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے کہ کمزور ایمان والا. خوشی میں تو سارے ایمان والے بن جاتے ہیں, جب اچھا مل رہا ہے, نوکری لگی ہوئی ہے, پیسے آ رہے ہیں, تب تو سارے ایمان والے. لیکن تھوڑا سا حالات چینج ہوئے, تھوڑا سا آپ کی مرضی کے بغیر چیز ہوئی, تب پتہ لگتا ہے ایمان کیا ہے اور پیشنس کیا ہے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشنس از ایٹ دا اسٹارٹ آف دا, حادثے کے شروع میں صبر. یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا, شکایتیں کر لیں اور شور مچا دیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں صبر کرتا ہوں, یہ صبر نہیں. اوکے, تو صبر ہوتا ہے حادثے کے شروع میں. تو دیز آر دا 4 رائٹس آف ایمان, تقوی, حیا, گریٹیٹیوڈ اینڈ پیشنس. پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ ایمان کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا زبردست ٹیکنیکل پوائنٹ اس سے اخذ ہوتا ہے اس آیت سے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک مؤمنون تو وہ ہیں, ایمان والے وہ ہیں, انما المؤمنون الذین, بے شک ایمان والے وہ ہیں, اذا ذکر اللہ وجلت, جن کے ہارٹس بزی ہیں اللہ کے ذکر میں, جو اللہ کے بارے میں کانشیس ہیں, وہ are not careless people. ذکر سے یہاں پہ مراد ظاہر ہے نماز بھی, ذکر سے یہاں پہ مراد ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے, ذکر اذکار کرنا بھی ہے. یعنی they are not godless people. It can't be کہ you have 2 hearts, 2 دل نہیں ہو سکتے انسان کے, کہ ایک دل ایمینم کی طرف لگا ہے, ایک دل نماز کی طرف لگا ہے. This is not possible. Either it will be Eminem or it will be Allah. Okay, میں نے تو کبھی 2 چیزیں اس طرح ملتی دیکھی نہیں. One will expel the other. سیدھی سی بات. So
دے آر دوز جن کے قلب اللہ کے ذکر میں ملوث ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری باتیں کی جائیں، آیات پیش کی جائیں، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان انکریز ہو. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں ایمان کچھ کیا یہ باتیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں، کیا یہ محفلیں آپ کا ایمان انتی ہیں؟ اگر تو کرتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح لیول پہ ہیں، مومن ہیں. اگر نہیں کر رہی تو پھر تھوڑی ورکنگ ہونے والی ہے. وہ ورکنگ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. توکل از ویری اسینشیل ٹو ہیو ایمان. Then Allah says, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They are those who establish salah. And يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہے they establish salah and they give from their own pockets. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ کہتے ہیں یہ پکے پکے مومن ہیں. ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہیں، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں، they increase faith. Okay, so that is the one of the signs of having ایمان. اچھا، اس سے مراد یہ ہے، اس آیت سے ثابت ہی ہوا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے، کبھی کبھی بالکل نہیں کرتا، لیزینس آ جاتی ہے. کبھی ہم اتنے بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج سے یہ شروع کر دینا، یہ ہیبٹ چھوڑ دینی ہے، یہ بات چھوڑ دینی ہے، اور بس میں نے اللہ رسول کا نام لینا ہے، تفسیر شروع کر دینی ہے، وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے بات مزید ثابت ہوتی ہے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5، صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رپورٹڈ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out. So ask Allah to ایمان گھٹتا ہے، ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے، کپڑا worn out. اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. What are some of the reasons؟ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہو، اس کو چیزیں افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی، اس کو ریمائنڈرز ہی افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ریالٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا، اور وہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہے اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا. واٹس دا ریزن؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا سائنس. سو سائنس آف ویک ایمان. سب سے پہلے ہم ویک ایمان کے سائنس ڈسکس کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو. نمبر 1، کمیٹنگ سینس اینڈ ناٹ فیلنگ اینی گلٹ. دس از ون آف دا سائنس آف ویک فیتھ، ویک ایمان، کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain fearing it will fall upon him. بلیور ایمان والا چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، میں اس کے ملبے تلے نہ دب. یعنی اس کا ہارٹ کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے چھوٹے سے. اور منافق the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. منافق گناہوں کو، بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا، یعنی doesn't care. گناہ ہے، what گناہ، what sin. تو یہ ہے ون آف دا سائنز آف ویک ایمان کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھ، گناہوں پہ نادم نہ ہونا، گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں، اور پھنے خاں بننا اور اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا. So that is one of the signs of weak faith. Then number 2, having mood swings. بہت سے لوگ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا، اچانک سیڈ ہو گئے، ایک دم الیٹڈ تھے، ایک دم سیڈ ہو گئے، ایک دم ہالونیس. موڈ سوئنگز آج کل بہت کامن ہے بائی دا وے، اور بائی پولر مینیا ڈس آرڈر اسی کا نام ہے. بائی پولر مینیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گر اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم. اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے، وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا. بٹ ہیونگ موڈ سوئنگ از اے ویری سیریس ایشو. پیپل ہیو اے لاٹ آف موڈس، اسپیشلی ٹین ایجرز. اچانک غصے ہو جائیں گے، اچانک چیخنا شروع کر دیں گے، اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے، پیرنٹس کے ساتھ دشمن سمجھنا شروع، پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے. سو موڈ سوئنگز کا تعلق، لیٹ می ٹیل یو، کنفرم بات ہے میری ریسرچ کے مطابق، بلکہ ہمیں اللہ رسول بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، سول کے، قلب کے ساتھ.
اگر ایک انسان کنٹینٹڈ ہے اپنے قلب، اس کا قلب کنٹینٹمنٹ میں غنی کر دیا اللہ نے اس کا قلب، تو آپ دیکھیں گے اس کے موڈ سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو سٹریس کو نہیں آ سکتا، ہر طرف سے ان کو لوگ اپوز کر رہے تھے، رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا، سوسائٹی میں کتنے اپوزیشن والے ہیں، دشمن ہیں، اینیمیز ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، ٹونٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بندہ یہ کلیم تو نہیں کر سکتا نا مجھے ان سے زیادہ سٹریس ہے، جاب بھی ان کی کتنی ہیکٹک تھی، ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہماری جاب ان سے ہیکٹک، یٹ ان کو موڈ سوئنگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر آ کے نہیں، کبھی بچوں پہ غصہ نہیں نکالا، کبھی وائف پہ غصہ نہیں نکالا، یا کبھی جو ہے وہ کسی نیبر پہ غصہ نہیں نکالا، کسی دوست پہ نہیں نکالا، ان کا سٹیبل ایک جو ہے وہ موڈ ہوتا، سٹیبل موڈ رکھنا یہ بڑا مشکل، یہ کام اصل میں ہمیں سننا سے فالو کرنا چاہیے کہ وائے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کیسے سٹیبل رہتا ہے، چاہے وہ غم میں بھی ہوتے تھے لیکن وہ غم کہاں پر جو ہے وہ جا کر نکالتے تھے، تہجد کی نماز میں اللہ کے ساتھ، دیٹس وائی ہی واز اسٹیبل، وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، ہماری کوشش ہوتی لوگوں کو غصہ شو کریں، لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح بن کے دکھائیں کہ آج ہمارا موڈ نہیں خراب، آج ہم سے بچ جاؤ، یہ کیا ایمان ہوا؟ ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو برداشت کریں، بیئر کریں، شیئر ضرور کریں، چاہنے والوں سے شیئر اور اللہ سے بھی شیئر کریں، لیکن کوشش کریں اپنے موڈ سوئنگز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب انسان کا ایمان تھوڑا سا شیک ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، تو موڈ سوئنگز ڈیفینیٹ ایک بات ہے، تو اس لیے وی ہیو ٹو ڈسکس کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں۔ نمبر 3 سائن، ابھی ہم صرف سائنس ڈسکس کریں، پہلے ڈائگنوسس سن لیں، لیٹس ڈائگنوز دا پرابلم اور پھر ویل کم ٹو سولوشن۔ بینگ انیبل ٹو ڈیل ود کلیمٹی، مشکلات کا مقابلہ نہ کر پانا، مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات میں اللہ کو بلیم کرنے لگنا، یہ بھی ویکنس آف ایمان، سائن ہے کہ آپ کا ایمان ویک ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل نہیں۔ نمبر 4 لائکنگ ٹو آرگیو اینڈ اسپیک اے لاٹ از ون آف دا سائنز آف، بہت ضرورت سے زیادہ بولنا اور ضرورت سے زیادہ آرگیو کرنا، جھگڑا کرنا، ڈفر کرنا لوگوں سے، بحث کرنا، ایکچولی بحث کرنا۔ سورہ الکہف چیپٹر 18 ورس 54 اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ۔ لک ایٹ دس ورس، اس میں ڈیپتھ آپ چیک کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے تھرو انسان کو ہر اگزامپل دے دیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسان کو ہر مثال دے دی ہے قرآن کے تھرو، بٹ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت جھگڑالو، آرگیو کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے، مانتا نہیں ہے بات کو، یا نیگلیکٹ کر دیتا ہے، ہیڈ لیس ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کیا، کس چیز کی کمی آپ مجھے، حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے، آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب ہے۔ سو دس از ون آف دا سائن آف ٹرسٹ ویک فیتھ۔ اسکالرز ٹو ڈس لائک آرگیو، اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، عمل۔ ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے، چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو، یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو اینالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو، لیکن عمل زیرو، واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی ہے، سو جانا ہے۔ تو واٹ از دس؟ مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے، تو دس از سائن آف اے ویک فیتھ، کہ آپ کا عمل، آپ کا ایکشن زیرو ہے، اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ، یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ کر دیتے ہیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے۔ اور پھر ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، منافق کے 4 کریکٹرسٹکس، یعنی جس میں ایمان لیک کرتا ہے۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up۔ منافق کی 4 نشانیاں۔ whenever he is interested he betrays، جب بھی امانت دی جائے اس میں خیانت۔ اب یہ چیز دیکھ لیں کیسے آج اپلائی ہوگی۔ جب آپ کو کوئی بندہ چیز رکھوائے نا، تو کوئی بات کرے اور کہے آگے کسی کو بتانی نہیں ہے، تو اس میں خیانت یہ ہے کہ آپ فوراً بتا دیں، آپ پیٹ میں نہ رکھ سکیں، آپ سب کو بتا۔ اسپیشلی میاں بیوی کے تعلقات میں اس بڑا خیال رکھیں کہ کمرے تک بات رہے، 2 لوگ ہیں، انہوں نے آپس میں باتیں کی، یا کسی فرینڈ نے آپ کو کہا بات آگے نہ بتا۔ سیکنڈلی دیکھیں، جب آپ کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دے رہا ہے، اس نے ذمہ داری سے آپ کو دی، تو اس کو اچھے سے ریٹرن کریں۔ ہم اس کو خراب کر کے ریٹرن کرتے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو صحیح جو ہے وہ غلط استعمال کر کے ریٹرن کریں، تو دس از بیٹریل۔ نمبر 2 whenever he speaks he tells a lie۔ اب یہ دیکھ لیں ہماری جنریشن کتنا کامن ہے، لٹرلی ہمارے ٹین ایجرز اور جو یوتھ ہے وہ تو جھوٹ سیکھ رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں، جو کمپنی ہے اس کے تھرو سیکھ رہے ہیں،
تو جب بولنا جھوٹ بولنا یہ منافقت کی نشانی ہے. whenever he makes a covenant he proves treacherous. جب وعدہ کرے وعدہ خلافی. یہ بھی بہت کامن ہو چکا ہے. اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں ہم, قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں. پہلی بات, قرآن کی قسم جائز ہی نہیں. اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کی ماں کی قسم کھائی, قرآن کی قسم کھائی, اس نے ترمذی کی ہے, غلط ہے, ثابت ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم کافی ہوتی ہے, قرآن کی بھی قسم جو ہے وہ غلط ہے. تو قسمیں ہم بڑی بڑی کھاتے ہیں لیکن ان قسموں کو ہم توڑتے بھی ہیں. تو جب بھی پرومس کرے کسی سے, treacherous proof کرے, پرومس کو توڑ. And number 4, whenever he quarrels he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner. آرگیو کرے, جب کوارل ہو, اس کا کہیں جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے, ایگریشن شو کرے بہت زیادہ, اور انسلٹنگ بیہیویئر شو. یہ بھی کتنا زیادہ کامن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے ڈفرنس آف اوپینین, جھگڑا ہو گیا تو اگلے کی اب انسلٹ کرنی, اب اگلے کو گالیاں دینی ہے, جب تک گالیاں نہیں دیں گے مزہ نہیں آئے. تو یہ منافق کی نشان. مومن خاموشی اختیار کرتا ہے, اسے بہت بھی غصہ چڑھے تو بس وہ اس محفل سے چلا جاتا ہے, کیونکہ غصہ چڑھنا نیچرل ہے. لیکن ہر بندے کا ایک ظرف ہو. کم ظرف آدمی کے منہ لگیں گے تو آپ کو بھی ظرف کم کرنا پڑے گا. کم ظرف آدمی گالی گلوچ بھی کرے گا, آپ کو برا بھلا بھی کہے گا, تانے بھی دے گا, سب کچھ کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ بھی کم ظرف بن جائیں. آپ بس چپ کر کے وہاں سے اٹھ جائیں, اس کو کہیں کہ بس بھئی اللہ تمہیں ہدایت دے, میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا, ہم میں اسٹیمنا نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ ضرورت سے زیادہ بحث کرنا, ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا, this is sign of weak faith. And in today's age be very careful. social media پہ everyone loves to give opinion. فیس بک پہ ہر بندہ جو ہے وہ اکانومسٹ بنا ہوا ہے, پولیٹیکل اینالسٹ بنا ہوا ہے, ریلیجس اسکالر بنا ہوا ہے. دیکھ کر بولیں, پرکھ کر بولیں, اگر نہیں پتا مت بولیں. اگر کسی ایشو کا نہیں پتا, it's better to be silent rather than speaking on the issue, because speaking on something which you don't have any knowledge of is one of the signs of hypocrisy. تو 4 signs ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. Number 5, becoming engrossed and very involved in dunya. When you are all about dunya, 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 when you are a shopaholic, کہ بس شاپنگ کی عادت آپ کو پڑ گئی ہے, چس پڑ گئی ہے, دنیا کی چس پڑ گئی ہے. You are all about, brands, you are all about cars, you are all about, iPhone 12, you are all about, Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band. اور آج کل کیا چل رہا ہے, ٹی ویز یہ آئی ہے. آج کل فیس بک پہ وہ ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں, کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے, میری فرینڈ لسٹ, وہ آتے رہتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں کہ play this game when you will die, آپ کی ڈیتھ کب ہوگی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ڈیتھ کی وہ ڈیٹ بتاتے ہیں اور لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ. تو وہ اتنی عجیب بات تھی کہ ایک بندے نے شیئر کیا ہوا, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ his last words before death would be کہ have you watched episode of this ٹی وی سیریز کا نام میں بھول گیا ہوں. یعنی وہ اپنی طرف سے فور کاسٹ کر رہے ہیں وہ ایپ. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اتنا انگروس ہو دنیا داری میں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہ ہو آخرت. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا, مین یونائیٹڈ کا میچ ہے یا فٹ بال لیگز چل رہی ہیں, دیکھ لیں, لیکن ظاہر ہے جب اذان ہو تو پھر اس کے آگے وہ میٹر نہیں. پرائیورٹی شوڈ بی صلاح. یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر آپ تب بھی وہ دیکھتے رہے ہیں, تب بھی آپ نہیں اٹھے ہیں, تو پھر دیٹ مینز یو ہیو فیلڈ ان the test. That means you are engrossed and very involved with, and dunya will hurt you. This is very clear. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کر کے آپ کو راحت مل, whoever chased the dunya, he got hurt. He or she got hurt. Whoever ignored Allah while pleasing the people, وہ بندہ ہرٹ ہوا. میں کل ہی ایک سٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اگر جتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں, کہ سالگرہیں مناتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کو سرپرائز پارٹیز دینے کے لیے پتہ نہیں ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اس کا 10% بھی اللہ کے لیے کیا ہوتا تو زندگی میں سکینہ. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیتے, اور ہماری یوتھ ویسے ہی پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ساری پاکٹ منی, ماں باپ کی سارا پیسہ جو ہے لگا دیتے ہیں, اینڈ میں ملتا کچھ. کتنے ایسے کیسز. بہرحال امیچورٹی ہے, اللہ ہدایت دے. ہمارا کام ہے بتانا, گائیڈ کرنا. تو doing things for دنیا and neglecting what actually matters. اللہ کو نیگلیکٹ کرنا, صلاح کو نیگلیکٹ کرنا, چیزوں کو نیگلیکٹ کرنا, اور اینڈ میں ملا کیا دکھ, کچھ بھی نہیں. So that is one of the signs of weak faith. اچھا دنیا کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں, ویری امپورٹنٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2858. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the water that remains in. دنیا کی life compared to the hereafter is like a drop in the. اب ایک بندہ ڈراپ کو ہی فوقیت دے جا رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ
آپ نے یہاں سے لے کر کراچی تک ٹرین پر جانا. اب کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 21 گھنٹے کا سفر ہے، 22 گھنٹے کا سفر ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ٹریولر ہی بن کے رہیں. جب آپ کراچی پہنچیں گے آپ کا گھر تیار ہوگا. اگر آپ ڈیورنگ دا سفر بندے کے پتر رہے تو وہاں جا کے آپ کو ایک بہترین گھر ملے گا. اور کراچی میں رہنا ہے آپ نے، جا کے کراچی میں آپ نے بہت سال رہنا ہے. ٹرین کا سفر 21 گھنٹے. اب اس بات کو ہم اگنور کر دیں، اس انسٹرکشن کو، اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ سونے کا گھر بنا، اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں نہیں یہ 21 گھنٹے بزنس کرنا ہے، میں نے 21 گھنٹے میں نے سونے کے گھر میں رہنا ہے. کراچی پہنچیں گے، اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں تم چند گھنٹے کے لیے ہو، مطلب اللہ کے لیے تو یہ چند آورز ہی ہے نا دنیا کی لائف. وہاں پہنچ کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے یا انجوائے نہیں کر سکتے.